ناظرین، یہ ویڈیو بڑی روح پرور ہے۔ غازی علم الدین شہید، ناموس رسولت پر جان قربان کرنے والے نوجوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ میں بہت سے ایسے کردار ہوتے ہیں جو اپنی مختصر سی زندگی میں ایسی مثال قائم کر جاتے ہیں کہ صدیوں تک ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، اور جس نے عشق رسول میں اپنی جان قربان دے دی، یہ تو غازی علم الدین شہید ہے۔ یہ تو سنہری لفظوں میں ان کا نام لکھا جائے گا، اور تا زندگی، تا حیات، جب تک یہ دنیا ہے، ان کا نام اسی طرح روشن اور سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ خدا ان کی مغفرت کرے، ان کے درجے بلند کرے، آمین۔ غازی علم الدین شہید 1908 میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ بڑھئی تھے، اگرچہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن عشق رسول میں بے پناہ مبتلا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہر وقت درود شریف پڑھتے تھے، اور بہت زیادہ ہر وقت ان کا احترام، ان کے نام لیوا تھے، اور ہر وقت ان کی زبان پر رسول اللہ علیہ وسلم کا نام رہتا اور درود شریف پڑھتے۔ 1920 کی دہائی میں ایک شخص راجپال نے ایک ایسی کتاب اشاعہ کی جو بر صغیر کے بہت سے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخانہ قرار دیا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مسلمانوں نے قانونی اور پرامن احتجاج بھی کیا، مگر کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے شدید دکھ اور غم کا باعث بنا۔ نوجوان علم الدین شہید نے یہ حالات دیکھے تو ان کے دل میں شدید اضطراب پیدا ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے راجپال کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا، ان پہ مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا اور مقدمہ چلایا گیا۔ وکیل محمد علی جناح، جو ہمارے قائد اعظم تھے، وہ اس اپیل کے سلسلے میں ان کی قانونی خدمت کے لیے وہ لاہور پہنچے، اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ ان کی سزا کو معطل کیا جائے، لیکن وہ برقرار رہی۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علامہ اقبال نے قائد اعظم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس لڑکے کی مقدمے کی پیروائی کی جائے۔ بالآخر 31 اکتوبر 1929 کو لاہور کی جیل میں علم الدین کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ جنازہ اور تاریخی واقعات۔ علم الدین کے جنازے میں ہزاروں لوگ افراد تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق برصغیر کے عظیم شاعر مفکر علامہ محمد اقبال بھی اس جنازے میں شریک تھے، اور بہت سے لاہور اور اسلام کے بہت سے مشہور لیڈر بھی اس جنازے میں شامل تھے۔ اور ایک جملہ جو حضرت علامہ اقبال نے کہا، جو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس ان پڑھ بڑھئی نے ہم جیسے پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا۔ یہ اکثر کہا جاتا ہے، یہ بعض مورخین اس کے متعلق مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ بڑا خوش قسمت نوجوان تھا۔ غازی علم الدین شہید کی زندگی بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ اس واقعے کو مختلف لوگ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ اس کا مقصد ان کی پھانسی اور اس کے بعد کے واقعات بر صغیر کی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں. یہ اس سے آپ کو ثواب پہنچائے گا. دوستو، ناظرین اکرام، غازی علم الدین شہید کی قبر اور جنازہ میانی شریف پر میانی شریف میں ان کو دفنایا گیا، بلکہ وہاں ایک قسم کا وہاں ایک مزار بن گیا ہے. لوگ وہاں آ کے دعائیں کرتے ہیں. دوستو، آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ 31 اکتوبر تھی 1929 کو لاہور سینٹرل جیل میں غازی علم الدین شہید کو پھانسی دی گئی. جب ان کی شہادت کی خبر پھیلی تو پورے لاہور اور ارد گرد کے غم کی لہر دوڑ گئی اور ہزاروں افراد لاہور کی طرف روانہ ہو گئے. وہ اس نوجوان ہیرو کو آخری سلام پیش کرنا چاہتے تھے. تاریخی روایات کے مطابق اس کا جنازہ اتنا بڑا تھا کہ کوئی مثال نہیں ملتی. اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا. اس موقع پر برصغیر کی مشہور شخصیات آئیں، خاص طور پر علامہ اقبال بھی شریک تھے. عوامی روایات میں اس سے ایک باتیں مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی مہربانی کی اور اتنے لوگ شریک ہوئے کہ ہندوستان اور پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی. البتہ یہ بات بھی لوگ میانی صاحب میں آ کر غازی علم الدین شہید کے مزار پر آ کر دعائیں مانگتے ہیں، اور مشہور ہے کہ جو لوگ یہاں دل سے دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. تھوڑی سی کہانی ذرا لمبی ہو جائے گی. کچھ ایسا ایکسپیرئنس میرے ایک جاننے والے کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ بہت مشکل میں تھا اور وہ یہاں آ گیا اور کسی نے کہا کہ یہاں آ کے آپ دعائیں کریں. تو یہاں آ کے اس نے بڑے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں قبول کر دی، اور جب اس کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ اس کو بری کر دیا گیا. اور یہ بات پورے لاہور شہر میں مشہور ہو گئی کہ غازی علم الدین شہید کی قبر پر جو دعائیں لوگ مانگتے ہیں دل سے مانگتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر مغفرت کرے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش جاری رکھے. غازی علم الدین شہید کی زندگی برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے. وہ لوگ کبھی نہ بھول سکیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں گے. ہمیں دین کی طرف صحیح رہنمائی کرنے کی اللہ میاں توفیق عطا فرمائے اور غازی علم الدین شہید پر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی بخشش عطا فرمائے، ان کے درجے بلند فرمائے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستو، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس میں جو ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ اس کہانی کے متعلق لکھیے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ جسے بھی آپ یہ شیئر کریں گے تو اس کو بھی ثواب پہنچے گا، آپ کو بھی ثواب پہنچے گا. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.